بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اعتبار کی سوال جواب کی خصوصی محفل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ چند سوالات ہیں جن کے جوابات عرض ہیں۔ پہلا سوال جناب محمد احسان صاحب کی بیٹی کا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے، کیا کوئی اور کام کرتے ہوئے موبائل سے قرآن کی تلاوت یا تفسیر قرآن کی کلاس سننا درست ہے؟ مثلاً کوکنگ، ڈرائیونگ وغیرہ، اس میں قرآن کریم کی بے ادبی تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دوسرے کام کے ساتھ ساتھ سن رہے ہیں تو اس کی طرف سے توجہ ہٹ بھی سکتی ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک اور سوال کہ لیٹ کر قرآن کریم کا سننا جائز ہے یا نہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا سننا یہ تو کان سے ہوگا، لیکن اگر ایسی مشغولی ہو جس میں سننے پر بھی توجہ نہ ہو سکے تو پھر بے ادبی ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہو، قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس چل رہی ہو اور آپ کی توجہ بھی ادھر ہو اور ہاتھ دوسرے کام میں مشغول ہو تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم ایک ذکر ہے اور ذکر زبان سے ہوتا ہے، اور ذکر یعنی کہتے ہیں جیسے بزرگوں نے لکھا کہ دل بیار و دست بکار، کہ ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اور زبان اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ بے ادبی جب لازم آئے گی کہ آپ سننے کی طرف توجہ بھی نہیں ہے اور ریکارڈنگ چل رہی ہے، کوئی اس کو سن بھی نہیں رہا ہے، تو یہ پھر بے توجہی ہے، بے ادبی ہے۔ ورنہ دونوں چیزیں اگر جمع کرنا ممکن ہے کہ کام بھی ہوتا رہے اور کان جو ہے قرآن کریم کی آواز کو سن بھی رہے ہوں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ لیٹ کر قرآن کریم کا سننا یہ بھی جائز ہے، چونکہ قرآن کریم ذکر ہے۔ قرآن نے کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو، لیٹے بیٹھے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، لہذا قرآن کریم کا اس طرح سننا جائز ہے۔ بس یہ کہ دھیان ادھر ہی رہے، یہ نہیں کہ دھیان بھی ادھر نہیں ہے اور ایک خامخواہ چلا دیا، کوئی سننے والا بھی نہ ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگلا سوال کمنٹ میں ہے، نام نہیں لیا انہوں نے، کہتے ہیں منگل کے دن پیدائش ہو تو بدھ کا دن 7واں دن ہوگا نا عقیقے کے لیے؟ نہیں، 7واں دن بدھ کیسے ہوگا؟ منگل کے دن پیدائش ہے تو 7واں دن تو پیر کا دن بنے گا، اس لیے کہ منگل 8، تو منگل سے جو پہلے والا دن ہے وہ 7واں دن ہوگا۔ جب بھی آپ 7واں دن کا حساب نکالیں گے تو اس کے لیے آپ کو پیدائش سے پہلے والا دن دیکھنا ہوگا، وہی 7واں دن بنے گا، بعد والا دن تو 9واں دن بن جائے گا۔ اگلا سوال محمد مستقیم صاحب کا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک عالم صاحب کے بیان میں سنا کہ جب کوئی پرندہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی مچھلی ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو شکار ہو جاتی ہے۔ جب کوئی پتا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ درخت سے ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز کا کہنا ہے کہ یہ سب حدیث سے ثابت نہیں ہے، برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ حدیث پاک پر تو میری بھی اتنی نظر نہیں ہے کہ یہ بات کہیں حدیث میں فرمائی گئی ہو، تحقیق طلب بات ہے، لیکن اگر یہ بات حدیث میں ہو پھر کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز تسبیح پڑتی ہے، ممکن ہے تسبیح میں خلل جب پڑے تو یہی اس کی موت کہلائے۔ باقی انشاءاللہ اس کی مزید جب تحقیق ہوگی تو ہم اس پر کچھ کسی ویڈیو میں اور عرض کریں گے۔ اگلا سوال اس میں نام کا ذکر نہیں ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب ایک واقعہ ہے جس کو کل ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ لینا بہت پسند تھا، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول جب حج یا عمرہ کرنے گئے تو کافروں نے آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے منع کر دیا، اور کافروں نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ بوسہ لینا چاہتے ہیں تو آپ جہاں سے آتے ہیں وہاں سے لے کر یہاں جتنے بھی راستے میں بت پڑیں گے تو آپ ان سب کو سجدہ کریں تو آپ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے سوچا کہ میں ان لوگوں سے ویسے ہی کہہ دیتا ہوں، دل سے نہیں کہوں گا۔ پھر اتنے میں وحی آئی کہ اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا ہی میں دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ یہ واقعہ جن صاحب سے آپ نے سنا ہے
دلیل بھی آپ انہی سے مانگیے، حوالہ بھی انہی سے مانگیے کہ بھائی وہ کہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بوسہ لینا کوئی حجر اسود کا اتنا ضروری عمل تو ہے نہیں کہ اس کی وجہ سے توریہ کر کے ہی، یعنی یہ کہ ظاہری الفاظ کچھ ہو دل میں کچھ ہو، اس کے لیے توریہ کا سہارا لینا بھی ایسی ضرورت نہیں کہ اس کے لیے توریہ کی بھی اجازت ہو۔ اس لیے یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے۔ مضبوط حوالہ، کوئی مضبوط ان کے پاس دلیل ہو تو وہ سامنے لائیں تو اس کو پھر سامنے رکھا جا سکتا ہے، ورنہ یہ چیز ایسی نہیں ہے جس کو دل قبول کر لے آسانی سے۔ اگلا سوال محمد شعیب جمال کہتے ہیں کیا رات کو سوتے وقت بنا وضو کے موبائل سے سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں روز، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے سے رات کی جو فضیلت ہے وہ نہیں ملے گی کیا؟ میرا مطلب ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، پھر بھی رات کو سوتے وقت پڑھنا چاہیے۔ غروب آفتاب کے بعد کسی وقت بھی اگر آپ سورہ ملک اس نیت سے پڑھ لیتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا سنت ہے، ہم اس سنت کی ادائیگی کے لیے سورہ ملک کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ مغرب بعد بھی پڑھ لیں، عشاء بعد بھی پڑھ لیں، سونے سے پہلے کسی بھی وقت بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ عشاء کے بعد سونے سے پہلے معمول رکھیں، اور یہ کہ آپ بنا وضو کے موبائل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے موبائل سے بھی۔ بس احتیاط یہ رکھیں کہ اسکرین پر جہاں موبائل کھلا ہوا ہے اس پر ہاتھ بغیر وضو کے نہ لگے تو اچھا ہے۔ اور چونکہ باوضو سونا بھی مستحب ہے، باوضو سونا بھی سنت ہے، تو آپ ایسا کیوں نہ کریں کہ باوضو ہی پڑھیں، تاکہ سونے کی جو سنت وضو کے ساتھ سونا ہے وہ بھی ہو جائے، اور سورہ ملک کا پڑھنا جو وضو کے ساتھ زیادہ افضل ہے وہ بھی ہو جائے۔ تو اس لیے باوضو کوشش تو ہی کریں، لیکن کسی وجہ سے اگر ایسا نہ ہو پائے تو جیسا آپ نے لکھا ہے کہ آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ بنت نور چشم کانپور کہتی ہیں مجھے صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی رسم وغیرہ ہوتی ہیں سب غلط ہے، کوئی رسم بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، دہیج لینا بھی درست نہیں ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ لڑکی کو جو اس کے گھر سے کپڑے ملتے ہیں تو جو اس میں سب سے اچھا کپڑا ہوتا ہے وہ اس کی نند زبردستی لے لے، یہ کہہ کے کہ یہ نند کا حق ہے؟ ہمارے حساب سے تو یہ زیادتی ہوئی۔ ایسے ہی ہمارے گھر کے پاس ایک لڑکی کے ساتھ ہوا، وہ بیچاری بہت غریب گھر کی لڑکی ہے، جس کے ماں باپ نے جیسا تیسا کر کے اس کا دہیج کا انتظام کیا، اس کے ایسے ہی ہلکے نارمل کچھ کپڑے بنوا دیے، صرف اس نے ایک جوڑا کپڑا اچھا بنوایا اپنے پیسے جوڑ جوڑ کے، اور وہ جوڑا سسرال پہنچتے ہی اس نند نے نکال لیا۔ اس لڑکی نے صرف اتنی بات کہی کہ یہ کپڑا نہ لو، یہ ہمیں بہت محنت سے بہت ارمان سے بنایا ہے۔ اس کا اتنا کہنے پر بہت کہا سنی ہوئی، وہ بیچاری لڑکی مائکے میں آ کے بیٹھی ہے، اس کا رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ گئی۔ اور ایسا صرف یہی نہیں ہوا، ایسا بہت جگہ ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مسئلہ پہ ویڈیو بنائیں تاکہ یہ مسئلہ تمام عوام تک پہنچے، اور جو لوگ یہ غلط کر رہے ہیں ان کو سمجھ آئے، اور اس لڑکی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی زندگی آسان کرے، اور جتنی بھی لڑکیاں اس مسئلے میں جوجھ رہی ہیں ان کی بھی، اور یہ برائی معاشرے سے ختم ہو۔ جزاک اللہ۔ یہ آپ نے معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں اس کی ایک جھلک آپ نے دکھلائی ہے۔ یقیناً شریعت جو سماج کے لین کی جو شریعت تھی وہ ہمارے درمیان سے بالکل اٹھ گئی ہے۔ غیروں کا مال استعمال کرنا بالکل شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ جو جہیز ہے اس کی مالک لڑکی ہوتی ہے۔ اولاً تو جہیز کا مطالبہ یہ تو ڈکیتی، مہذب ڈکیتی ہے۔ کسی کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا شریعت میں حلال نہیں قرار دیا گیا ہے۔ تو اولاً تو جہیز کا مطالبہ کرنا یہی ایک ناجائز کام ہے، اور اگر باپ نے اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق بغیر کسی مطالبے کے اپنی خوشی سے کوئی چیز دی ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جہیز کے سامان کو جو لڑکی کو دیا گیا ہے وہ دوسرے استعمال کرنے لگ جائے اس کی مرضی کے بغیر۔ لہذا یہ جو جوڑا لڑکی اپنے میکے سے لے کر آئی اس کا نند پر ادنا سا بھی حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اب جو ہے اس کو اس سے لے سکے، اور اگر استعمال کے لیے بھی لینا ہے کہ استعمال کر کے پھر واپس کر دے گی تو بھی اس کی اجازت شرط ہے۔
اور اجازت کے بغیر اس کو جو لیا گیا اور جس کی وجہ سے لڑکی کو اپنے میکے بیٹھنا پڑ گیا، یہ سب پورا گھرانہ ظالم ہے۔ اس کی وجہ سے جو آفتیں مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں، سکون غارت ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں روتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھر میں کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ سب جو ظلم کے نتیجے سامنے آتے ہیں، یہ جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے لڑکیوں پر، اس لیے یاد رکھنا چاہیے جہیز کے سامان کی مالک لڑکی ہے۔ لڑکی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز گھر میں استعمال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور نند کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے کہ اپنی بھابھی کے کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر، اس کی خوشی اور دلی اجازت کے بغیر استعمال کرے، چاہے جائے کہ اس سے مالکانہ طور پر چھین لے، قبضہ کر لے۔ یہ غاصبانہ قبضہ ہے، ظالمانہ قبضہ ہے۔ ایسے ہی عورتوں کو چاہیے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، اس سے معاملہ صاف کرے، معافی تلافی کرے۔ اس لڑکی کو جو میکے اس وجہ سے بٹھال دی گئی، اس کو جائے، اس کو منائے، کہیں کہ بھائی غلطی ہوئی، شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، ورنہ اللہ کی وبا کی پکڑ سے دنیا آخرت میں بچ نہیں سکیں گے۔ انشاءاللہ اس موقع پر کسی اور جو ہے ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ اگلا سوال ثنا اسحاق کا ہے، کہتی ہیں یہ 11ویں شریف کیا ہوتی ہے؟ جیسے کچھ لوگ عید غوثیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ کیوں مناتے ہیں؟ کیا شریعت میں اس کا کوئی حکم ہے؟ مہربانی کر کے بتائیں۔ 11ویں شریف جو ہے یہ منسوب ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دن سے۔ 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی، تو یہ یوم وفات منایا جاتا ہے ان کا۔ اسی کو عید غوثیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت بڑھتا جا رہا ہے، جلوس بھی ہو رہا ہے، اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس پر ہماری ایک ویڈیو ہے مستقل 11ویں شریف پر، کہ 11ویں شریف کے کھانے پر اور 11ویں شریف کے تعلق سے، اس کو آپ دیکھ لیں گے، کمنٹس میں اس کو دے دیا جائے گا، ڈسکرپشن میں آپ اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اگلا سوال، میری کزن ہے، وہ صبح پہلے اسکول میں پڑھاتی ہیں، پھر 3 کوچنگ میں پڑھاتی ہیں، بیچ میں نماز کا وقت نہیں ملتا، تو کیا روز قضا نماز پڑھنا گھر آ کر یہ صحیح ہے؟ روزانہ قضا نماز کر دینا، یہ تعلیم کی وجہ سے ہو یا معاش کی وجہ سے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں صاف فرمایا گیا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ روزی کمانا، حلال روزی کمانا یقیناً فرض ہے، لیکن فرائض کے بعد۔ نمبر 2 کا فرض ہے، نمبر 1 پہ جو پہلے فرائض ہیں وہ نماز وغیرہ ہیں، لہذا فرض چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر روزی کمانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نماز بھی پڑھیں پھر روزی کمائیں، اور اولاً تو جو ہے کزن وغیرہ جو آپ کی روزی کماتی ہیں، ممکن ہے ان کی کوئی ایسی ضرورت ہو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو، عورتوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا ہے، ساری ذمہ داریاں مردوں پہ ڈالی ہیں کہ وہ عورتوں کے لیے کمائیں، بھائی بہن کے لیے کمائے، شوہر بیوی کے لیے کمائے، جو ہے باپ بیٹیوں کے لیے کمائے، تو لیکن کما سکتی ہیں، لیکن نماز چھوڑ کر کمانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور روزانہ نماز قضا ہو تو یہ تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تعلیم چھوڑ دیں، ایک کوچنگ چھوڑ دیں، اور نماز نہ چھوڑیں۔ ہاں اگر نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، کوئی ترتیب ایسی بن جائے تو ٹھیک ہے، دونوں چیزیں پھر درست ہوں گی۔ عادل مسٹن روڈ کانپور، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک ویڈیو الگ بنائیے جس میں انسان کے مرنے کے بعد سے کیا کیا کرنا صحیح ہے، کیا کیا کرنا غلط ہے، پوری تفصیل سے بتائیں۔ جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں ہیں، فاتحہ وغیرہ، مردے کو غسل، مردے کے سامنے قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں، کون کون قبر میں اتر سکتا ہے، خاص طور پر عورت کی مٹی ہو تو، اور دفنانے کے بعد ایصال ثواب کیسے ہو، قبر پر پھول ڈالنا، کیوڑا یا بیری کے پتے ڈالنا، یا اور جو بھی آپ کی نظر میں ہو غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں، ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں۔ اگر تفصیلی نہ بن سکے وقت کے لحاظ سے، لیکن اس موضوع کو ضرور بتائیں، یہ بہت ضروری موضوع ہے۔ مردے کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ 3 دن، 40 دن، سال بھر، جو بھی بہت سی اس میں بھی لوگوں میں بہت غلط فہمیاں ہیں جو دور ہونی چاہیے۔ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، آپ جزاک اللہ، آپ نے اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ لوگ اس میں بہت سی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پر کچھ چیزوں پر تو گفتگو آ چکی ہے ہمارے اس جدید مسائل میں، جیسے ایصال ثواب کے تعلق سے، 40ویں کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں آ چکی ہیں،
لیکن جو ساری چیزیں جو آپ نے پوری لسٹ دی ہے تقریباً سب پر تو گفتگو نہیں آئی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں ایک ویڈیو میں نہیں تو 2-4 چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں کے اندر یہ مسائل آ جائیں گے، اور ابھی تو ذکر کرنا ظاہر ہے کہ یہ لمبا موضوع ہے۔ انشاءاللہ ہم مستقل ویڈیو کے شکل میں آپ کی ان موضوعات کو لے کر کے جو ہے گفتگو کریں گے۔ اگلا سوال عبدالاحد احمد کہتے ہیں ہیپی چلڈرن ڈے کی مبارکباد دینے کا کیا حکم ہے؟ یہ غیروں کی چلائی ہوئی رسم تو ہے، لیکن مقصد اس کا نیک ہے کہ بچوں کے حقوق پر بات ہو، بچوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، بچوں کو اس کو شاباشی دی جائے ان کے کارکردگی پر، تو ایسی مبارکباد وغیرہ بھی دے دی جائے، یا ان کو کوئی اور اچھا ایسا کام کیا جائے جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی یہ دینی معاملہ نہیں ہے۔ اصل میں غیر دین کو جب دین سمجھ کے کیا جاتا ہے تب وہ چیز بدعت اور غلط بن جاتی ہے، لیکن غیر دین کو جائز چیز ہو اور دین سمجھ کر نہ کیا جائے اور اس کا کوئی جائز مقصد ہو تو اس میں گنجائش ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اس کا تعلق کچھ ایسے ہی ہے کہ جائز مقصد ہے اور دین سمجھ کے نہیں کیا جاتا ہے تو یہ کرنا چاہیے، لیکن اس میں غیروں کے رسوم سے بچنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ رہنی چاہیے کہ وہ کام نہ کریں جو غیر لوگ کرتے ہیں اور اس کو ہم لازم سمجھ کے کہیں کرنے لگ جائیں، بڑھاوا ملے۔ تو مبارکباد دینا کیا بلکہ بچوں کی تربیت تو ہمیشہ رکھنی چاہیے، ایک دن کے ساتھ مخصوص کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جب بھی بچوں کے سلسلے میں جو تربیت کے اصول ہے کہ ان کی اچھی باتوں پہ شاباشی ہو، ان کو انعام ہو، اور جو ہے بچوں پر توجہ رکھی جائے اور بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، یہ تو ہر دن کے ساتھ خاص ہے، کوئی ایک دن منانا یہ اسلام میں تو ہے بھی نہیں۔ بہرحال اگلا سوال ہے محمد فرحان، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، پہلا سوال، کسی آدمی سے ادھار سامان خریدا اور جب ادھار کے پیسے واپس کرنے گئے تھے تو اس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہیں، اس کی دکان وہاں پر تھی اور ان کا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے، ایسے حالات میں ان کا ادھار کیسے واپس کرے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب دکان اس کی وہاں پر ہے تو اس دن نہیں ملا تو بعد میں دکان کھلے گی، یا کیا شکل بنی؟ اگر دکان ہی اس کی ختم ہو گئی ہے اور دکان پر بیٹھنے والا جس سے آپ نے ادھار سامان لیا تھا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، گھر کہاں ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی شکل بن گئی ہے تب تو آپ کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اس آدمی کا اتا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، دائیں بائیں کے لوگوں سے پوچھا آپ نے تب بھی پتہ نہیں چلا، دکان بھی اس کی ختم ہو چکی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آخری شکل یہی رہ جاتی ہے کہ جب آپ مایوس ہو جائیں کہ اس مالک کا، دکاندار کا پتہ نہیں چل پائے گا، تو پھر اتنی رقم جتنی ادھار اس سے آپ لائے تھے صدقہ کر دیں، اور اگر پتہ چل جائے تو اس کو آپ پھر ادا بھی کریں گے بعد میں۔ دوسرا سوال انہی کا ہے، کہتے ہیں پارٹنرشپ کی بزنس میں کیا کیا شرط پہلے طے کریں؟ مثلا پیسے آدھے آدھے، یا محنت آدھی آدھی، یا نقصان ہوا تو اس کا پیسہ کون دے گا؟ جس نے پیسہ لگایا ہے یا جس نے محنت کری ہے۔ کوئی شخص 1,00,000 روپے ادھار لے اور یہ کہے کہ بزنس میں لگا کے ہر مہینے 4,000 پروفٹ دیں گے اور 1,00,000 پورے واپس کریں گے، کیا ایسی شرط صحیح ہے؟ براہ مہربانی پارٹنرشپ کی بزنس پہ معاملات پر مکمل ویڈیو بنا دیں تو اچھا ہوگا، جس میں سارے شرائط آ جائیں۔ بہترین مشورہ ہے، اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں اور لوگ شرعی اصول نہیں جانتے ہیں، گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ مثلا یہی جو آپ نے لکھا کہ ہر مہینے 4,000 پروفٹ سودا کر کے، یعنی یہ کہنا کہ ہم 1,00,000 روپے آپ کو دے رہے ہیں، 1,00,000 روپے ادھار لیں اور یہ کہیں کہ بزنس میں لگاؤ اور ہر مہینے 4,000 پروفٹ دینا، یہ 1,00,000 اور بعد میں 1,00,000 پورے واپس بھی کر دینا، یہ شرط صحیح نہیں ہے۔ اصل میں شرکت کا اصول میں ایک بڑی اصل یہ ہے، ایک بڑا اصول یہ ہے کہ پروفٹ ایسا طے کرنا چاہیے کہ جس میں دونوں کی شرکت ہو، نفع نقصان کے اعتبار سے۔ اب مثلا 1,00,000 روپے دینے کے بعد 4,000 مہینہ اگر وہ آپ کو دے گا تو ہو سکتا ہے نفع بہت ہو رہا ہو اور آپ کو نفع کا بہت ہی معمولی 4,000 روپے ہی مل رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بیچارے کو لاس ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، پھر بھی آپ کو 4,000 دے رہا ہو، تو یہ شرکت صحیح نہیں ہوئی۔ اس میں
ایک آدمی کا بہت فائدہ، ایک آدمی کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ نفع نقصان میں دونوں کی شرکت ہونی چاہیے، لہذا فیصد سے طے کرنا چاہیے، پرسنٹیج سے نفع طے کرنا چاہیے کہ ہم آپ کو 1,00,000 روپے دے رہے ہیں، آپ حساب رکھیے، جو نفع ہو اس میں 25% ہمارا ہوگا، 75 آپ کا ہوگا، یا 50-50 ہوگا، جو بھی طے کر لے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ کوئی ایک خالص نقصان میں جائے، کوئی ایک خالص نفع میں رہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک تو اصول یہ ہوا۔ باقی جو آپ نے مشورہ دیا اس کے مطابق انشاءاللہ باقی بات آ جائے گی۔ اس میں جو آپ نے کہا کہ نقصان کس کا ہوگا، جس نے پیسے لگائے، جس نے محنت کی، تو شرکت کی 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو مشارکت ہوتی ہے، ایک مضاربت ہوتی ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ کسی ویڈیو میں مستقل عرض کریں گے۔ اگلا سوال محمد فرحان کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں اسلام میں بارات نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی بارات کی دعوت دے اور ہم نہ جائیں، اس میں رشتہ داری توڑنے کا کوئی گناہ تو نہیں پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا۔ بارات جب غیر اسلامی چیز ہے اور آپ انکار کرتے ہیں کہ بارات میں نہیں جائیں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل میں بارات جو ہے یہ تو غیر اسلامی رسم ہے، لیکن اتنے افراد جائیں جتنے کی ضرورت ہو، یا جتنے افراد کا جانا مصلحت ہو، تو اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ مثلا 10 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی کہ دور کا سفر ہے، یا ان خاص رشتہ دار ہے، اور جو ہے یا مثلا لڑکی والوں کا اصرار ہے، تو پھر اجازت ہوتی ہے، جایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو لڑکی والوں کے ہاں ان کے طلب کے بغیر، یا پہلے سے جو ہے لڑکی والوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے تو اتنے مہمان آئیں گے اور اتنی تعداد ہوگی، یہ تم آپ کو کھانا کھلانا ہوگا، یہ انتظام کرنا ہوگا، یہ آپ ہال بک کریں، یہ سب ناجائز چیزیں ہیں۔ اگر ان سب چیزوں ناجائز چیزوں سے بچتے ہوئے لڑکی والے باحیثیت ہیں، ماشاءاللہ مالدار ہیں، وہ اگر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے اعتبار سے کچھ مہمان لے لیجئے، 10-20 مہمان، 50 مہمان، میری خوشی ہو جائے گی اور جو ہے مجھے اچھا لگے گا، تو پھر گنجائش ہوتی ہے جانے کی بھی، شرکت کی بھی، وہ ناجائز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بارات کی شکل بنا کر جو طریقے چل رہے ہیں وہ سب اکثر ناجائز ہی ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے بچیں، اور جہاں یہ سب خرافات نہ ہو تو وہاں گنجائش بھی ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال نعیم احمد صاحب کا ہے۔ انہوں نے مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو کہ دنیا کی عمر کتنی ہے اور کتنے دن بچے ہیں، اس ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں سنن بیہقی الکبریٰ دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے اور مجھے آخری دن میں بھیجا گیا ہے۔ دوسری جو اور احادیث ہے، صحیح احادیث ہے، اس میں چونکہ صاف بات فرما دی گئی ہے، مثلا حدیث جبریل جس میں یہ بات فرمائی گئی، جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو صاف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ سائل یعنی جبریل اور مسئول عنہ یعنی خود نبی کریم علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی دونوں کو پتہ نہیں ہے، اور قیامت تک جتنے بھی آنے والے سائل ہوں گے کسی سائل کو پتہ نہیں ہے، اور جتنے بھی قیامت تک آنے والے مسئول عنہ ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ لفظ بول کر کے ایسا اشارہ دے دیا کسی سائل کو پتہ نہیں، کسی مسئول عنہ کو پتہ نہیں۔ اب جو کچھ جو ہے احادیث سے، قرینے سے، احادیث سے، تاریخ کے حوالوں سے نکالا جاتا ہے، وہ ایک قسم کا تخمینہ ہوتا ہے، لہذا یہ حدیث بھی تخمینے پر ہی محمول کی جائے گی، اور مفتی عبدالرشید صاحب نے بھی تخمینہ ہی کچھ ذکر کیا تھا۔ اس معنی کر جو ہے یہ کوئی ایسی مضبوط چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث جو آپ نے دلائل النبوہ کے حوالے سے لکھی ہے، غالباً یہ حدیث بھی صحیح حدیث میں شمار نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو لے کر اشکال بھی درست نہیں ہوگا۔ محمد عدنان افتخار آباد کانپور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت اگر کوئی کسی بالٹی میں یا ڈرم میں پانی بھرا ہوا ہو اور اس میں کوئی بے وضو انسان ہاتھ کی انگلی ڈال دے تو کیا اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں، وضو کیا جا سکتا ہے۔ انگلی اگر ناپاک ہوگی بالٹی میں ڈالیں گے، ظاہر ہے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ڈرم چھوٹا ہے، ڈرم میں جو ہے ناپاک انگلی ڈال دی گئی، مثلا انگلی میں کوئی نجاست لگی ہوئی تھی، غلاظت لگی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن یوں ہی کوئی انسان اپنا ہاتھ ڈرم میں، بالٹی میں ڈال دے، کسی برتن میں ڈال دے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کسی کو اگر شبہ لگا ہے، غالباً اس سے لگا ہوگا کہ مائع مستعمل کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو انگلی ڈال دینے سے انہوں نے سمجھا ہوگا کہ مائع مستعمل ہو گیا، حالانکہ محض انگلی ڈالنے سے مائع مستعمل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے
کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہاتھ پاک ہے اور انگلی آپ نے جو ہے ڈرم میں بالٹی میں ڈال دی تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال شفا نوشاد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے پیٹ میں درد ہے، کافی ٹائم سے دوا بہت کی لیکن کوئی آرام نہیں مل رہا، آپ کوئی دعا بتا دیں جس سے ہمیں آرام مل جائے اور میرے لیے دعا بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس درد سے تکلیف عطا فرمائے، تکلیف دور فرمائے آپ کی۔ اور یہ جو آپ نے وظیفہ پوچھا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام جو لمبی بیماری و تکلیف میں مبتلا رہے تو انہوں نے دعا مانگی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو آپ ایسا کیا کریں کہ تکلیف جب بڑھے یا صبح و شام کی عادت ڈال لیں کہ 7 مرتبہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تکلیف کی جگہ پر، پیٹ میں درد ہے تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے اس کو دم کر لیا کریں۔ شروع میں درود شریف بھی 3 بار، آخر میں بھی 3 بار۔ تو درود شریف 3 بار پڑھ کے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ 7 بار پڑھے، پھر درود شریف پر 3 بار پڑھے اور اس پر دم کر لے، پھونک لے اس پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور فرما دیں گے۔ اگلا سوال جناب مولانا امیر حمزہ صاحب کہتے ہیں، جدید مسائل واٹس ایپ گروپ پہ، کہتے ہیں مولانا سعد صاحب والی ویڈیو پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک بات حضرت جی تقریباً ہر بیان میں کہتے ہیں کہ جس طرح نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہے اسی طرح دعوت کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے، نماز کے طریقے میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اسی طرح دعوت کے طریقے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس پر کچھ وضاحت فرما دیں۔ اور انہوں نے پورا ایک بیان بھیجا ہے، جس لمبے بیان میں تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا بیان ہے، اس میں 50 منٹ کے بعد یہ بات آئی ہے جو لکھی ہے انہوں نے کہ 4 مرتبہ فرمایا کہ نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے، نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے۔ یہ دونوں باتیں مولانا کی اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں۔ نماز مسجد کا ضمنی عمل نہیں ہے، بلکہ فقہا لکھتے ہیں کہ ان المساجد بنیت للصلاۃ، تقریباً فقہ کی تمام کتابوں میں یہ بات ہے کہ مساجد نماز کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں، باقی اعمال مساجد کے ضمنی اعمال ہوتے ہیں، اصل تو نماز ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ جس طرح نماز کے طریقے میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں، اسی طرح دعوت کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ دعوت حکمت چاہتی ہے، حکمت کے تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے دعوت کے طریقے و اسلوب وہ نہیں تھے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضع کیے، اور دعوت کے طریقے و اسلوب زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے بدل سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعوت کا خفیہ طریقہ تھا، 3 سال تک رہا، پھر جہری طریقہ ہوا علی الاعلان، پھر جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے مزید جو ہے خطوط کے ذریعے سے دعوت کا طریقہ اختیار کیا، تحریر کے ذریعے سے، پھر آپ کی دعوت، تو یہ دعوت کے طریقہ اس طرح لگا بدھا نہیں ہے جیسے نماز کا لگا بدھا طریقہ ہے، لہذا اس کو یہ سمجھنا کہ دعوت کے طریقہ ایک متعین طریقہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اگر یہ دونوں باتیں جو ہے درست نہیں ہیں۔ باقی اس پر جو ہے تفصیلی بات انشاءاللہ ہم کسی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ عادل رشید صاحب کا اگلا سوال ہے، حضرت میرا سوال ہے کہ میرے اسکول میں اسمبلی ہوتی ہے جس میں غیر مسلم کا منتر پڑھا جاتا ہے، اسمبلی میں کمانڈ دینے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو رکھا جاتا ہے اور مجھے بھی کمانڈ کے لیے رکھا گیا ہے، تو کیا اس منتر کروانے کا کمانڈ دینا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت میرا ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ اگر ایک فٹ بال ٹورنامنٹ ہو جس میں ہر ٹیم 1000 روپے انٹری فیس دے اور جیتنے والی ٹیم کو 5100 روپے پرائز ملے، تو کیا یہ بھی سٹہ ہوا؟ انٹری فیس کی اماؤنٹ گراؤنڈ کی مینجمنٹ جیسے گھاس، نیٹ وغیرہ کے لیے بھی یوز ہوگا؟ ان کے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، اس میں جو غیر مسلم کا منتر پڑھا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر اس میں شرکیہ چیزیں ہیں، کفریہ کلمات ہیں، تو اس میں شرکت ہی جائز نہیں ہے، کمانڈ دینا تو بڑی بات ہو جائے گی، اس لیے اس سے جو ہے مینجمنٹ سے کہنا چاہیے اسکول کے کہ ہم کو اس سے مستثنیٰ رکھا جائے، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، یا کم از کم آپ اگر خاموش کھڑے رہتے ہیں تو کم از کم اس میں آپ کمانڈ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں اس منتر کو پڑھوانے کے لیے، اور اگر کوئی ایسی دعا ہے جو جائز کلمات اس میں ہے تو پھر گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو دوسرا سوال تھا، اس میں اگر ساری ٹیم میں سے ہر ممبر
ایک ایک ہزار روپے یا 100 روپے ایک فیس کے طور پر جمع ہو رہے ہیں اور جیتنے والی ٹیم کو وہ پیسے مل جا رہے ہیں اور دوسرے انتظامات بھی اسی سے ہو رہے ہیں، اس میں بھی گنجائش ہوگی۔ وہ جو سٹہ ہوتا ہے جس میں جو ہارنے والا ادا کرتا ہے اپنے پاکٹ سے اور جیتنے والا جو وصول کرتا ہے، یہ شرط لگتی ہے، یا اسی تو یہ جو اگر ایسا ہو رہا ہے کہ ہارنے والی ٹیم جیتنے والی ٹیم کو دے رہی ہے تو پھر یہ تو سٹہ کہلائے گا۔ لیکن اگر پہلے سے ایک پیسہ جمع ہو جائے، ایک اماؤنٹ جمع ہو جائے، چاہے ٹیم سے جمع کیا جائے یا ٹیم سے جمع نہ کر کے اور لوگوں سے تعاون لیا جائے، یا جب ایسے بہت سے لوگ کھیلنے دونوں ٹیموں کے لیے لوگ تعاون دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو چندے سے رقم جمع ہوئی ہے اس سے اگر جو ہے انعام دیا جا رہا ہے جیتنے والی ٹیم کو، تو یہ سٹہ نہیں کہلائے گا اور اس کی گنجائش ہوگی۔ آخری سوال اب ایک بچتا ہے، کہتے ہیں جناب اشرف الہی صاحب مسٹن روڈ سے ہیں، انہوں نے میڈیکل سے تعلق سے ایک مسئلہ پوچھا ہے حضرت خیریت سے۔ ایک مسئلہ، قدرتی طور پر جن کی اولاد نہیں ہے، ایک طریقہ رواج میں ہو رہا ہے، کسی دوسرے مرد اور اس کی زوجہ کے انڈے، شوہر بیوی کے انڈے باہر مشین میں لگا کر کے اس عورت کے رحم میں رکھ کر پال لیا جائے جس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں شریعت کے کیا لکھا ہے انہوں نے، اصل میں انگریزی میں ان کا سوال تھا، کچھ سمجھ میں کم آ رہا ہے، تو اجازت کے متعلق رہبری فرمائے، کیا عورت اپنے رحم میں رکھنے کے عوض اجرت بھی لے سکتی ہے؟ یہ اس پر ہماری ایک تفصیلی ویڈیو ہے کہ اس مسئلے کے تعلق سے، ڈسکرپشن میں اس کو آپ دیکھ لیں۔ باقی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں، جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں اور جو ہے مصنوعی طریقے سے جو مادہ تولید کو باہر برابر کیا جاتا ہے اور اس لائق بنا کر کے پھر اس کو جو ہے عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کی صرف ایک شکل کی جو ہے فقہا نے، وہ بھی سب نے نہیں، بہت سے فقہا نے اجازت دی ہے۔ وہ ایک شکل یہ کہ شوہر ہی کا مادہ منویہ ہو اور بیوی کے ہی رحم میں رکھا جائے، کسی میاں بیوی کے علاوہ کسی اور کے مادہ منویہ سے کوئی مدد نہ لی جائے اور اس کو باہر برابر کر کے پھر اس کو بیوی کے رحم میں رکھا جائے تو گنجائش ہے۔ باقی اس بات کی ہرگز اجازت شریعت میں نہیں ہے کہ کسی اور عورت کے رحم میں، جس کو کہتے ہیں کوکھ کو کرائے پر لینا، یہ جو کوکھ کو کرائے پر لینے کا جو ہے بہت میڈیکل میں ایک طریقہ چل گیا ہے کہ غیر شادی شدہ عورت بھی ہے یا شادی شدہ ہے لیکن وہ پیسے سے مجبور ہو کر جو ہے دوسرے کے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر وہ اس بچے کو جننے کے بعد وہ بچہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ دوسرے کی کوکھ کو کرائے پر لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جو اذیت ہوتی ہے جو ہے جس کے بچہ پیٹ میں پلا ہے اور اس کو جو تعلق ہوتا ہے، اس سے بعض دفعہ وہ عورت ڈپریشن میں چلی جاتی ہے بچے کی ولادت کے بعد جب بچہ دوسرے کو دیا جاتا ہے، اور بہت سی خرابیاں اس کے اندر ہیں، بے شرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد سے محروم رکھا ہوا ہے تو وہ صبر سے کام لے، اللہ سے مانگتا رہے۔ یہی ایک طریقہ ہے، للہ ملک السماوات والارض، قرآن نے کہا کہ اللہ ہی کے لیے سارے اختیار ہے، جس کو چاہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، اور جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، تو وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی صحیح مانگا جانا چاہیے، اس کے لیے کوئی ناجائز طریقہ، جیسے آمدنی میں حرام طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ایسے بچے کے حصول کے لیے بھی کوئی ناجائز طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ صرف ایک طریقہ جس کی اجازت دی گئی ہے کہ میاں شوہر کا ہی نطفہ ہو اور بیوی کا نطفہ اس کو کوئی بھی جو ہے طبی طریقے سے اس لائق بنا کر کے کہ بیوی کے رحم میں اب رکھنے سے بچے کی ولادت کی امید ہو سکتی ہو، بس اتنا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے مادے کو خلط ملط کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھے سوالات آج کے جو آپ کے سامنے جس کے جوابات عرض کیے گئے۔ اب ہم رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر خدمت میں آپ کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔